جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے قربانی اپیل 2023 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ عالم دین بھی موجود ہیں، سماجی سیکٹر کی نمائندگی بھی ہے، ثناخوان رسول بھی موجود ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، احساس کی اپیل بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں، احساس فاؤنڈیشن کی، اور وقتاً فوقتاً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ علامہ اطہر میاں قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب، جانور کے حوالے سے ذرا گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جانور، نبی کریم کی حدیث بھی ہے غالباً، یا اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ جانور تمہارا بڑا فربہ ہو، خوبصورت ہو اور مطلب دیکھنے میں اچھا لگے، اس کے پیچھے نظریہ یقینی طور پر یہی ہے کہ اگر کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے نا، اللہ الجمیل ویحب الجمال، کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تو اس سے محبت ہو جائے۔ اگر کوئی چیز خوبصورت ہوگی اور اگر ہمیں اس سے محبت ہو جائے گی اور پھر ہم اسے قربان کریں گے تو ہمیں افسوس ہوگا، کچھ کھونے کا ایک دل میں جو ہے جس طرح سے نقصان کا ایک افسوس ہوتا ہے ویسا۔ تو یہی فلسفہ صحیح سمجھ پایا ہوں میں؟ عمران بھائی، اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کتنے سالوں بعد پیدا ہوئی، اور 86 سال کی عمر میں، جب اولاد کی امید ہی دم توڑ جاتی ہے۔ صحیح ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا، اور پھر اس اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے اس جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں وادی ذی زرع، جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ سارا کام کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کئی سال بعد واپس آتے ہیں، بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ تو بچہ بھی زندہ نہیں رہا ہوگا، اس کی والدہ بھی زندہ نہیں رہے ہوگی، لیکن اللہ کے توکل پر چھوڑ کر گئے تو اللہ نے اسباب پیدا فرما دی ہیں۔ صحیح، وہ پھر بہت لمبی بحث چلی جائے گی، لیکن میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے اب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آ کر ملے، کئی سال بعد آ کر ملے۔ اب کئی سال آ کر ملنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس لخت جگر سے ملے تو کتنی محبت ہوگی کہ یہ میری اولاد جسے میں اپنے دور چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب اس اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ہم 10-15 دنوں کے لیے اگر جائیں اور پھر واپس آتے ہیں تو ہاں، ایک کیفیت ہماری کچھ اور ہو جاتی ہے اپنی اولادوں سے، اپنے گھر والوں سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے سال بعد جب آتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی آپ جائیں اپنے لخت جگر کو ذبح کر دیں۔ اب آپ دیکھیے گا، خواب دیکھا انہوں نے، اور نبی کا خواب در حقیقت وحی الہی ہوتا ہے، مثل وحی ہے۔ صحیح ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اتنا قبول کر لیا کہ آسمان سے مینڈا آ گیا، جنت کا مینڈا آ گیا، اور کتنی اسپیڈ اور کتنی تیزی ہوگی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کو اٹھا کر اور وہاں پر مینڈا رکھ دیا جاتا ہے، کتنی تیزی ہوگی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس عمل میں رکے نہیں، ایسا بلکہ وہ ان کا مکالمہ بھی جو کتابوں پہ ہے کہ اے چھری تو کاٹ کیوں نہیں رہی، تو کہا کہ جو رب تجھے آگ میں بچا سکتا ہے وہی رب مجھے بھی حکم دیتا ہے کہ میں نہ کاٹوں۔ بس آپ اندازہ کریں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں قربان کی۔ اب جانور کو ہم لے کر آتے ہیں، اس سے ایک انسیت ہونا ضروری ہے، لیکن واجب نہیں ہے کوئی ضرورت، لیکن ایک ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو ایک انسیت محسوس ہو کہ جب آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں، آپ کے دل میں یہ خیال اتنا تو ضرور آئے کہ میں اللہ کی راہ میں جو قربان کر رہا ہوں مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے فروا کہا گیا، خوبصورت کہا گیا۔ اب علماء نے یہاں تک لکھا کہ ایسا ضعیف العمر جانور جو خود قربان گاہ تک نہ پہنچ سکے تو قربانی نہ کی جائے، قربانی نہ کی جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلام ہمیں کس قدر امن کا درس دے رہا ہے، محبت کا درس دے رہا ہے۔ پھر جانور سے محبت، اسی طرح حشرات الارض سے محبت، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس چیز سے محبت ہمیں ہونا چاہیے جو اس دنیا میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اللہ یہ چاند سورج تارے نہ بناتا تو پھر کائنات کا نظام کیسا ہوتا؟ پھر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہوتا، پھر کبھی صبح نہیں آتی ہے، کوئی طلوع جو نہیں ہوتا سورج، آفتاب طلوع نہیں ہوتا، پھر سحر نہ ہوتی، تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو ہمیں ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے محبت رکھنا چاہیے۔ اب اللہ جب آپ کو نعمتوں سے نوازے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا گویا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
جیسے اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ میں بصارت بھی دی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کان دیے ہیں، سماعت بھی کر رہے ہیں، ہم زبان سے بول بھی رہے ہیں، ہم ہاتھ سے پکڑ بھی رہے ہیں، پیروں سے چل بھی رہے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں، یقین جانیے ان نعمتوں کا صحیح جو حق ادا وہ لوگ اگر انہیں دے دی جائے نا تو وہ ادا کریں گے کہ یار یہ نعمت مجھے مل گئی۔ ہاں، آپ اس بندے سے پوچھیں جو چل نہیں کے پاس سکتا، نہ ہو، جو چل نہیں سکتا اس سے پوچھیں کہ بھائی چلنا کیسا ہے، تو کہے گا کہ یار مجھے بس دنیا کی ساری چیزیں لے لو، مجھے چلنا سیکھے آ جائے۔ کوئی نابینا ہو، دیکھ نہیں سکتا، اس سے پوچھا جائے بھائی تمہیں کیا چاہیے، تو وہ کہے گا مجھے بینائی دے دو، بصارت دے دو، بس دنیا کی سب سے بڑی چیز یہی ہوگی میری نظر میں۔ تو مجھے بتائیے اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جسے مال دیا، مخیر حضرات موجود ہوتے ہیں بہت، اللہ نے اتنا ریل پیل ہوتی ہے ان کی مال کی کہ روز دن میں ہزاروں لاکھوں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کر رہا، اللہ کی راہ میں مال نہیں دے رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ یقیناً، اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال صحیح خرچ کر رہا ہے، تو میں نہیں کہتا، آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اور نعمتوں سے نوازے گا۔ یقیناً، آج اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک حصہ ڈال رہے ہیں چند ڈالر سے، 75 آئی تھنک ڈالر سے، اگر آپ یہی $75 آج دے رہے ہیں نا، یقین جانیں اللہ آپ کو کل اس قابل کر دے گا، آپ پوری گائیں اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یقیناً۔ ہمارے ایک دوست سے اور تجربہ ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اگلے سال وہ نہ کر رہے ہوں، بلکہ ہر سال اس میں اللہ اضافہ ہی ہوتا فرماتا رہتا ہے۔ یہاں ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ میں اکثر زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑا مطلب میں یہ سوچتا تھا کہ سوال اس لیے پوچھتا تھا کہ کہاں سے میں اپنے آپ کو بچا لوں، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا میں کہ بھائی میرے پاس یہ ہے تو یہ نہیں ہے، یہ ہے تو یہ نہیں ہے، شرعی ہیلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں یہ سوچتا تھا نا تو میں پھر زکوٰۃ بھی نہیں دے پاتا تھا اور مسائل میرے ساتھ بہت ہو جاتے تھے، اور جب سے میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا، میں زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ دینا شروع کی، اور مجھے یقین جانے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مال کہاں سے آتا ہے، اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو یہ آج خاص طور پہ ناظرین سے گزارش یہی ہے کہ ایک $75 کا کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ہے، آپ یہ $75 اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ اور میں نہیں بھی کہتا، قرآن پاک ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دیکھیں دنیا کی حیثیت تو اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ شکر بجا لانے کا۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مولا بخش صاحب سے بھی سوال پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کر لیں، پھر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جی جان زیب بھائی۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کاغذ مدد محمد
سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ اور میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال حضرت کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال حضرت اسی آرزو میں جینا اسی جستجو میں مرنا میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جانزیب بھائی، بہت اچھا پڑھ رہے تھے۔ مولا بخش چاند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولا بخش صاحب ذرا معاشرتی اعتبار سے بھی جو جانور کی خوبصورتی کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت جانور لانے کا ایک رجحان تو ہے، تو کیا معاشرے میں اس طرح کی چیز موجود ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ جانوروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ 70 لاکھ روپے کا یہ جانور ہے، یہ 80 لاکھ روپے کا جانور ہے، اور میڈیا پر خبریں بھی چلتی ہیں۔ تو معاشرے میں یہ چیز مطلب اسی سوچ کے تحت ہے کہ ہم خوبصورت جانور لا رہے ہیں، یا کہیں پہ کوئی ریاکاری کا کوئی اس طرح سے شائبہ محسوس ہوتا ہے؟ عمران بھائی، اصل میں یہ کہ ریاکاری ہو تو وہ تو اللہ کے حضور وہاں پہ تو پسند ہی نہیں ہے۔ آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس نیت کے ساتھ وہ تقوی رکھ کے کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ جو آپ کے لیے پیاری سے پیاری شے ہو، جو وہ چیز آپ قربان کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری۔ اب وہ جو فلسفہ ہے کہ انسان کو اگر قربانی کرنی چاہیے تو بلا شک وہ جانور لے کر آنا چاہے جو چاق و چوبند ہو، صحت مند ہو، وہ بیمار نہ ہو، اس پہ کوئی نقص نہ ہو، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی کمی ایسی نہ ہو کہ وہ لنگڑا نہ ہو، اسے کوئی اس قسم کا کوئی مرض لاحق نہ ہو، تاکہ آپ اس کو گھر پہ لانے کے بعد جیسے کہتے ہیں اسے انسیت ہو، اس کی اتنی خدمت کریں، اس کو نہلائیں، اس کو دھلائیں تاکہ وہ آپ کی پہچان رکھے۔ تاکہ آپ دیکھیں یہ بڑا ایک مقام ہے کہ قربانی کے جانور کی جو عظمت ہے کہ روز محشر میں وہ جس طریقے سے ہم گناہگاروں کو کیسے پلسرات پار کرے گا، اگر اسی فلسفے کو دیکھا جائے تو ہم تو بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے اس قابل بنایا کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم قربانی کریں۔ اب ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، وہ 2-2 لاکھ روپے کا موبائل بھی عمران بھائی یوز کرتے ہیں، اس کے اندر جو خرچہ ان کا ہے، وہ جو ریاکاری اور دکھاوے کی جو تقاریب ہیں اس پہ کمپٹیشن ہے۔ لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار مہنگائی بہت ہے،
ہماری تو سکت ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے قربانی کا جانور لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ معاشرے میں روزانہ کے بنیاد پہ جو آپ خرچہ کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بہتری کے لیے آپ کو قربانی میں ضرور حصہ ملانا چاہیے. اور اچھا جانور, بڑا خوبصورت جانور. لیکن اللہ کے پاس تو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. ہم جو قربانی کرتے تو ہمیں تو یہ اختیار بھی ہے کہ اگر چاہیں تو پورا گوشت بھی استعمال کر لیں. جی بہت اچھی بات. یہ تو بنیادی رکن, بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ دیتا ہے آپ کی نیت اور تقوی وہ کس طرح کی, آپ کیا چاہتے ہیں. آپ ریاکاری کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم جناب قرضہ برضہ لے کے اور ہمارے سکت ہی نہیں ہے لیکن ہم کوئی 3-3 لاکھ روپے کا جانور لے کے اور محلے میں پھراتے رہتے ہیں تاکہ ہم سے کوئی پوچھے کہ جہاں پہ کتنے میں لائے تو ہم اس کو 1 لاکھ زیادہ بتاتے ہیں کہ جی میں تو یہ جو جانور ہے اتنے میں لے کر آئے ہوں تاکہ دوسرا لے ہی نہیں سکے. دوسرا ڈسکریج ہو کہ نہیں بھائی ہمارے تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی اس کو ایک اس طرح کی افواہ پھیلانا یہ بھی اچھی روایت نہیں ہے کہ جو تھوڑی سی حیثیت بھی رکھتا ہے علامہ صاحب تو وہ جانور لینے کے بجائے وہ ڈسکریج ہوتا ہے کہ یار جو بھی آ کر پوچھتا ہے کہتا ہے یہ تو 5 لاکھ کا ہے, یہ تو 10 لاکھ روپے کا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حضور جو آپ نیت کرتے ہیں وہ قبول ہو اور اللہ تعالیٰ سب کی نیت کو قبول فرمائے تاکہ اس میں اتنی برکت رزق میں دے کہ آئندہ سال وہ خوشی کے ساتھ وہ قربانی میں حصہ لے. اور یہ جو آپ نے گفتگو فرمایا نا, یہی ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ انسان جس نیت سے کام کرتا ہے اسے اسی کے مصداق عطا کر دیا جاتا ہے. تو اگر وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے خدا نہ خواستہ تو اس کو اسی کے مطابق بدل دے دیا جائے گا. لیکن اگر وہ رضا الہی کے لیے کر رہا ہے, خوشنودی الہی کے لیے کر رہا ہے تو اسے اسی کے مصداق. اب فیصلہ ہمارا ہے, بہت اچھا اختیار دے دیا گیا, فیصلہ ہمارا ہے کہ چاہو تو یہ راستہ ہے چاہو تو یہ راستہ ہے. انسان کو اپنی نیت, مجھے حضرت علی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ شام میں وہ ایک بازار میں تشریف لے کر جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر ہوتے ہیں. تو وہ جس طرح سے آج کل پارکنگ کے لیے لوگ ہوتے ہیں نا, تو پہلے بھی وہ گھوڑے پر ہوا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں اپنا گھوڑا پکڑاتا ہوں کہ میں بازار جاتا ہوں, تم اس کی دیکھ بھال کرو, واپس آ کر میں واپس لے لوں گا جو اس کی. حضرت علی بازار میں چلے جاتے ہیں اور جب چیزیں لے کر یا جو جس بھی کام کے لیے ہوتا ہے وہ واپس تشریف لاتے ہیں تو وہ گھوڑا تو موجود ہے, چونکہ گھوڑا وفادار جانور ہوتا ہے وہ جاتا نہیں, لیکن گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی جاتی ہے جس پر بیٹھتے ہیں وہ موجود نہیں تھی. حضرت علی پریشان, وہ سمجھ گئے کہ اس کے نیت میں فطور تھا, وہ لے کر چلا گیا. وہ شخص شاید پہچانتا نا حضرت علی کو. پھر اب چونکہ گھوڑے پر بیٹھ کے انہیں واپس جانا تھا تو وہ بازار کی دوبارہ جاتے ہیں اور جو پہلی دکان ملتی ہے گھوڑوں کے زین کی وہاں وہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں. تو دکاندار بھی پہچان جاتا ہے کہ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے, اور حضرت علی کو اس دکان پر سامنے ہی اپنا ہی زین پڑا ہوا دکھ جاتا ہے. تو وہ اس سے قیمت پوچھتے ہیں کہ کیا قیمت. تو دکاندار کہتا ہے کہ میں چونکہ آپ کو پہچانتا ہوں میں آپ سے کوئی منافع نہیں لوں گا, جو اس کی قیمت ہے وہ دے دیجئے جس قیمت پہ میں نے خریدا ہے. تو حضرت علی نے پوچھا کہ تم نے کس قیمت پر خریدا ہے؟ تو کہا کہ 1 درہم میں میں نے زین کو خریدا ہے. حضرت علی اسے 1 درہم دیتے ہیں, اس سے وہ زین لیتے ہیں اور پھر یہ اس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ واللہ میرے ذہن میں یہ ارادہ تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو بطور اجرت اس غلام کو یا اس ملازم کو 1 درہم دوں گا. تو یعنی کہ اس غلام کی قسمت میں 1 درہم لکھا ہوا تھا. حلال راستے سے کمائے گا یا حرام راستے سے کمائے گا یہ اختیار اس کا تھا, اس نے حرام راستہ چن لیا. تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں ہمارے قسمت میں لکھ رکھا ہے وہ ہمیں یقیناً ملے گا, اور جو کچھ نہیں لکھ رکھا تو وہ ہم چاہے جو مرضی کر لیں وہ بھی نیت کے اوپر ہے. ہاں وہ نیت کے اوپر, اس کی نیت کچھ اور تھی اور ان کی نیت دیکھیں کہ کتنی صاف ستھری تھی. اچھا, اور ان کے پاس سے گیا بھی کیا وہی 1 درہم جو انہوں نے دینا تھا, اس کو ملا بھی کیا وہی دکاندار کا وہی لکھا تھا. آپ تقسیم دیکھیں, مولا دنیا بنانے والے کی آپ تقسیم دیکھیں کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں. علامہ تیمیہ قادری صاحب جانوروں کی خوبصورتی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, بچوں کا اس میں بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے نا, اور پھر اس طرح کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ قربانی کے وقت رو رہے ہیں اور وہ پریشان ہو رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ میرا جانور اور قربان نہ ہو. ہمیں بچوں سے سیکھنا چاہیے کہ جو اصل جذبہ ہے نا وہ آج ہمیں وہ بچے بھی سکھا رہے ہیں کہ جن کا دل ویسے ہی تڑپ رہا ہے جانور کے لیے کہ ان کی کوئی پسندیدہ چیز قربان ہو. سبق ہے ہمارے لیے اس میں.
عمران بھائی یہ تو سبق ہے، اس کی بات بھی کروں گا، لیکن چاند بھائی نے ایک بات کہی وہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے ہاں ایک نیک عمل کرتے ہوئے اب آپ اتنا اچھا عظیم عمل کرنے جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے دام پوچھے اور آپ جھوٹ بولتے تھے، تو آج ہمارے ہاں ام الخبائث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بری چیز کیا ہے، وہ جھوٹ ہے، اور ہمارے ہاں جھوٹ کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں اٹس اے نیو نارم، ایک نیا نارمل بن گیا یہ۔ ہاں، اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، اگر ہاتھ سے روکنا چاہ سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے روکے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں تو برا جانے۔ آج ہمارے ہاں دل میں تو برا جاننا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ ہمارے ہاں جھوٹ بولنا کتنا عام ہو چکا ہے۔ آپ 4 لاکھ کا لائے ہو، 2 لاکھ کا لائے ہو یا 2.5 لاکھ کا، جو بھی آپ جتنے لاکھ کا لائے، سچ بتا دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے ریٹ ہائی بتا کر لوگوں کو اچھا یہ بھی نا ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، کہ خود ہم چاہے جیسے بھی ہوں، دوسروں کو جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، کیا بات ہے، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک بستی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو۔ تو یہ بھی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا علامہ صاحب۔ میں آپ کو مطلب ہم نیکی کا کام دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ وہ کریں، ہمیں اس میں استثنا مل جائے۔ دیکھیں یہ جھوٹ کی بنیاد ہی بہت ساری برائیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم آج جو ہے وہ اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، آپ جو فرما رہے تھے کہ بچے، دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شے رکھی ہے، بظاہر تو آپ کو بچے لگتے ہیں، لیکن ان کا دیکھیں مٹی میں کھیلنا۔ آج لوگ جو ہے وہ مٹی کو بھول گئے ہیں، انہیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ مر کر اسی میں جانا ہے، کیا بات ہے، اسی مٹی میں ملنا ہے۔ وہ بچے مٹی میں کھیلتے ہوتے ہیں اور گھروں کو بنا کر توڑ دیتے ہیں۔ وہ ہمیں سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو تم فانی ہے، ہاں یہ جو تم اپنی بلڈنگیں بناتے چلے جا رہے ہو نا، یہ تو سب ختم ہو جانا ہے، فانی ہے، سب ختم ہو جانا ہے۔ بچوں کا رونا اپنے بکرے کے لیے، اپنی گائے کے لیے، اپنے جانور کے لیے، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز انسان قربان کرتا ہے نا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان اتنی عظمت و رحمت والا برکت والا مہینہ، جب ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کا مہمان اس دنیا سے یہاں سے جا رہا ہوتا ہے، گھر چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ ہم کہیں جا رہے ہوں، ہم نے بڑا عرصہ کسی ایک گھر پہ گزارا ہو، گھر تبدیل کر رہے ہوں، اس گھر سے انسیت ہو جاتی ہے، شہر چھوڑ رہے ہوں تو وہ شہر سے انسیت ہو جاتی ہے کہ یار وہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول کو جب حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرما لیں، تو اللہ کے رسول جب ہجرت فرما رہے تھے تو مکے کی طرف چہرہ کر کے آنکھوں پہ آنسو ہیں، اے مکہ تجھ سے بڑی محبت ہے مجھے، تجھ سے بڑی محبت ہے۔ تو یہ محبت قربان کس لیے کی اللہ نے کہ رسول نے؟ اللہ کے لیے۔ تو جب اگر احد پہاڑ پر بھی وہ جی کہ احد مجھ سے تجھ سے بڑی محبت احد بھی محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں، تو یہ پہاڑ سے محبت کرنا یہ اللہ کے رسول کی انسیت تھی اس کے ساتھ، اور ان چیزوں کو قربان کر کے اللہ کے رسول کس لیے جا رہے ہیں؟ ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر انسیت محبت قربان کی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں۔ تو جب بچے یہ رو رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ہم تو صرف انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں، ہم ایک ایونٹ بنا رہے ہیں، اور ایونٹ کیا ہے کہ گائے لے کر آئیں گے ذبح کر۔ بہت اچھا نقطہ آپ نے، مذہبی انٹرٹینمنٹ، مطلب اس کو اگر ایک پورا وہ کہا جائے تو مذہب کے جو مطلب احکامات ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کو مذہبی طور پہ ہی سر انجام دینا چاہیے، نہ کہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر۔ اب ہمارے ہاں تماشبین زیادہ آ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، گائے ذبح ہو رہی ہے، بکرا ذبح ہو رہا ہے، تماشبین زیادہ موجود ہیں، اور وہاں پر شور شرابہ ہو رہا ہے۔ کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت صرف زبان پر یہ ہونا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، بس۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم سارے باتیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اور سب سے
معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے وہ لوگ جنہیں بہت شوق ہوتا ہے اپنے بلاگس بناتے ہوئے اور اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے، یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں۔ علامان والحفیظ لوگ جو ہیں کعبۃ اللہ میں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ سیلفی بنانا ہے، لوگوں کو شو کر دینا ہے، کہ شو آف کرنا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ تک پہنچ گئے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم نے حرم پاک دیکھ لیا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، جب زمانہ جاہلیت تھا نا، پتہ نہیں میری بات ٹھیک ہے یا نہیں، آپ تصدیق کیجئے گا، تصحیح فرمائیے گا، طواف اس وقت بھی ہوتا تھا لیکن بہت سی خرافات تھیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، لوگ برہنہ ہو کر بھی کعبے کا طواف کیا کرتے تھے اور دیگر خون کو ہاتھوں پر لگا کر قربانی کے بعد کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگانا، اس طرح بے شمار خرافات تھیں زمانے جاہلیت میں۔ تو ہم سمجھے کہ آج کے زمانے میں بھی، میں سخت بات کر رہا ہوں، تو آج کے زمانے میں بھی کعبے کا طواف تو ہو رہا ہے لیکن جو اس کی اساس ہے اس کو بھول لے، مطلب یہ نئی خرافات ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یقیناً کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، آپ نے کہا نا طواف کعبہ تو برہنہ کیا جاتا تھا، قربانی کرنے کے بعد اس کا خون لا کے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا، وہاں طواف صحیح کی جاتی تھی تو وہ غلط کام طریقے سے کی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خرافات کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد اب اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کر لو، ان کی اتباع کر لو، ان کی اطاعت کر لو، پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ دیکھیے آپ کیا ملے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ سبحان اللہ، یہ نتیجہ، جزا دیکھیں اس کی۔ اگر آپ قربانی للہیت کے لیے کریں گے، اتباع رسول کی نیت کے ساتھ کریں گے تو یہ قربانی آپ کو ثواب دے گی، اور اگر آپ نے صرف دکھاوا کرنا ہے، شو آف کرنا ہے، ریاکاری کرنا ہے، تو کیا 10 لاکھ کی بھی آپ قربانی کر لیں، 50 لاکھ کی بھی قربانی کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ اب بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں قربانی کے جو مسائل اور فرائض ہیں کہ یہ طریقہ کار، یہ جانور خوبصورت ہو اور 2 دانت ہو، 2 سال کا ہو چکا ہو، بوڑھا جانور نہ ہو، یہاں تک تو قربانی کی بات ہے۔ جب قربان جانور کو ہم کر دیتے ہیں، وہ قربانی تو ہو گئی، وہ فریضہ وہ تو ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد معاملہ ایثار کا شروع ہوتا ہے، خدمت انسانیت کا۔ اس حوالے سے میں آپ کی جانب آؤں گا، مولا بخش صاحب سے اسی کے تسلسل میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب قربان ہم نے کر لیا، جانوروں کا گوشت بن گیا، اب اس کے بعد ایک خدمت انسانیت کا بھی تو معاملہ ہے نا، ایک جسے ہم سوشل سروسز کہتے ہیں، جس سے آپ وابستہ ہیں۔ میں ایثار کی بات علامہ صاحب سے پوچھوں گا، تو اب یہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے کہ قربانی تو ہو گئی، اس کا جو ثواب ہے، جو قبولیت ہے، وہ تو جیسے ہی آپ نے ذبح کیا مکمل۔ اب خدمت انسانیت ہے، اب خلق خدا کی خدمت ہے کہ گوشت کی تقسیم آپ کیسے کر رہے ہیں۔ اختیار تو ہے کہ پورا رکھ لیں، لیکن مستحسن عمل ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ غرباء کو اور ایک حصہ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں معاشرہ ہمارا ابھی کس طرف جا رہا ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں یہ جو اس طرح کی رواداری ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں اسی معاشرے کے اندر کہ وہ ایک شو کی خاطر وہ پہلے ہی تیاری کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے جا کے وہ باربیکیو بنانے، ہم نے یہ کرنے، اور نئے نئے فرج لے کر آتے ہیں۔ اپنا جانور قربان کرنے کے بعد ان کی نیت میں یہ ہے کہ یہ تو فرج چھوٹا پڑ رہا ہے، ہم نے نئے نئے فرج قربانی پہ اس لیے لیتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا۔ اس طرح سے بھی تصویریں دیکھی ہیں کہ ایک ہی ٹرک پر جانور بھی رکھا ہے اور وہ ڈیپ فریزر بھی رکھا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھائی کیا یہ بھی آپ نے کسی پہ تقسیم کرنا ہے، کسی غریب غربے میں؟ کہتا نہیں جی، یہ تو ہم نے اپنے گھر کے لیے خریدا ہے، چونکہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ تم نے بولا ابھی آپ کے پاس جو حصہ آئے گا آپ اپنا حصہ رکھیں گے، ظاہر ہے کہ کچھ باقی رشتہ داروں میں، عزیزوں میں جو بھی اسلامی فلسفے کے طور پہ واضح ہے اس کے اندر۔ تو میں نے کہا اتنی جگہ تو نہیں بچے گی، آپ کے پاس جو پرانا فریج پڑا ہے تو اس پہ تو یہ آ جائے گا۔ تو لیکن یہ ایک ذہن میں ہے اور انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ جی ایک تو ہم نے علاقے کے مکینوں کو دکھانا ہے کہ ہم جناب بڑا مہنگا جانور لے کر آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی ہم نے پارٹیاں کرنی ہے اور ہم نے اس میں کریں نا، اس میں تو نہیں، لیکن اپنے حصے سے کر لیں، لیکن وہ بھی 2 حصہ۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ قربانی کا جانور لاتے ہیں، جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، یہ جو اپنے بچوں کی بات کی نا کہ آقا دو جہاں جو بچوں سے پیار کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں، کہ جب محلے میں آپ کو قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں
تو نفقت آپ کے اپنے بچوں کو خوشی ہوتی ہے، ان سے زیادہ بڑھ کر جو محلے کے بچے ہیں ان میں اتنی خوشی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب جانور قربان ہوتا ہے تو اس کا جو دکھ ہے، جو ان کے ساتھ انست تھی کہ بچے وہ ان کو قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے اور وہ روتے ہوئے، تو محلے کے جو بچے ہیں ان کو بھی اتنا ہی دکھ اور وہ اپنا صدمہ محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان بچوں کو، ان گھرانوں کو بھی اس قربانی میں ضرور یاد رکھنا چاہیے اگر آپ صحیح معنی میں قربانی کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں اسلام نے واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ ریاکاری کے علاوہ ناپ تول میں اور منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، اس سے آپ پرہیز کریں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سعادت دی ہے، حاصل کی ہے، تو اس کا پورا ایمان کے اندر آپ اس جو نیت کی ہے آپ نے، اور جو آپ کو قربانی کا فلسفہ ہے کہ یہ گوشت آپ ان غریبوں اور مسکینوں تک ضرور پہنچائیں جو خریدنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اب مثال کے طور پہ اب احساس فاؤنڈیشن ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز کے دوست ہیں وہ، میں کہتا ہوں ان کو تو ڈبل ثواب ملے گا کہ وہ وہاں سے اگر آپ کے فاؤنڈیشن کے تحت صحیح معنی میں اگر وہ قربانی میں پورا جانور کے طور پہ یا حصے کے طور پہ ان دور دراز علاقوں والے بندے جہاں کھانے کی 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، گوشت تو دور کی بات ہے، اور وہ اگر گوشت آپ ان کو دے بھی دیں تو پکائیں گے کس چیز سے؟ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت تو گوشت جتنے کا گوشت ہے میرے خیال سے اس سے زیادہ تو مسالہ جات لگ جاتے ہیں۔ آپ تو دیکھیں بہت سے لوگ، یہ تو جو لوگ آپ کے احساس فاؤنڈیشن کے جانور میں حصہ ملاتے، میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کو جانور خوبصورت مل رہا ہے، ان کی جو صفائی، جو پالنا، جو پرورش ہے وہ بھی اسی طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہاں تو آپ سے غریب آدمی اگر جانور لے کر بھی آئے تو ذبح کرنے کے لیے جو لوازمات ہے وہ پورا نہیں کر پاتے آ کے۔ پھر اگر ایک ادارہ جو آپ کی برسوں سے صحیح معنی میں آپ کے حصے کو صحیح لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس وقت یہ بڑا نازک دور ہے، مہنگائی شدید ترین ہے، لوگوں کے تن پہ کپڑے ہیں ہی نہیں، تو عید وہ کس طرح کی کریں گے، تہوار کیسے سیلیبریٹ کریں گے؟ تو ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مسلمان بھائی سمجھ کے انسانیت کے ناطے پہ ہم پر لازم ہے کہ یہ جو ادارے کے تھرو جو گوشت ہے کوئی بڑی معنی نہیں رکھتا، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی جو وسعت دی ہے وہ ان علاقوں تک پہنچائیں جو حالیہ بارشوں میں متاثر ہوئے ہیں، ان کے پاس جو اجناس وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس آپ کا یہ قربانی کا گوشت پہنچ گیا تو قربانی کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اس میں جو ہے کہ وہاں نہ صرف قربانی کا ثواب ملے گا بلکہ اس کے ساتھ مطلب لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ انسان کے دل میں آئے گا، اور فاؤنڈیشن کے تھرو جو ہوتا ہے تو وہ تو منظم طریقے سے ایک ڈسپلین کے ساتھ جو ان کی خواہش ہے، خواہش کے مطابق جو ہے وہ بھی خوش ہوں گے کہ ہم نے ایک ایسے نظم و ضبط کے ساتھ صحیح جگہ پہ جا کے ہم نے حصہ کیا، یا ہم نے قربانی کا پورا جانور لیا، صحیح معنی میں صحیح ٹائم پہ غربا اور مساکین تک بھی پہنچ جائے گا، ان کو بھی اجر ملے گا۔ یقیناً، اور یہ معاشرے میں بیلنس برقرار رکھنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ معاشرے کا یہ جو CSR ہمیں کہتے ہیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، یہ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ اگر ہم معاشرے میں جو پریویلیج لوگ ہیں، زکوٰۃ کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کے امیروں سے لی جائے گی، آپ کے غریبوں کو دی جائے گی، تو جو معاشرے کا پریویلیج طبقہ ہے اگر وہ اپنے حصے میں سے غریبوں، تو معاشرے میں جو خلیج ہے یہ وسیع ہو جائے گی، تو پھر جو محتاج لوگ ہیں نا جن کے، وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی معاشرے میں جرائم کی شرح بڑھ جائے گی۔ تو یہ معاشرے میں بیلنس برقرار رکھنے کا، اور دین تو ہم جسے دین فطرت کہتے ہیں وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ مجھے حضرت عمر کی اس کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جو آپ نے ناجائز منافع خوری اور مطلب ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بات کی، تو ایک شخص حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں، حضرت عمر اس وقت امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، اور وہ کہتا ہے کہ میں مدینے میں استبل کھولنا چاہتا ہوں گھوڑے کا۔ تو حضرت عمر نے اس کو اجازت نہیں دی، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم بہت بڑے تاجر ہو، تم مدینے میں استبل کھولو گے تو یہاں کے جو چھوٹے تاجر ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے،
ان کے لیے گھاس مہنگی ہو جائے گی, وہ نہیں خرید سکے, الٹیمیٹلی وہ تمہیں بیچنا شروع کریں گے. میں تمہیں کھولنے کی اجازت دیتا ہوں, آپ سمجھیں معیشت کا کتنا اہم سبق سکھایا کہ ہم تمہیں اجازت دیں گے لیکن اس شرط پر دیں گے کہ تم مدینے کی گھاس نہیں خریدو گے, تم اپنی گھاس باہر سے. تو معاشرے کا بیلنس کتنا ضروری ہوتا ہے, اگر معاشرے کا بیلنس ڈسٹرب ہو جائے. کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے بات کہی. دیکھیں حضرت عثمان غنی کا دور, اور بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے, کیونکہ قحط سالی کا معاملہ ہے اور آپ نے ملک شام سے جو گندم منگایا ہے ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم کتنا گنا دو گے؟ تو ایک نے کہا اس کا ڈبل دے دیں گے بھائی, کسی نے کہا 2 گنا, کسی نے کہا 3 گنا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کا جو ہے نا جو 10 گنا دے گا یا 100 گنا دے گا میں اس کو دوں گا. اب ظاہر سی بات ہے جو مہنگا خریدے گا تو مہنگا بیچے گا نا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سکھا رہے ہیں کہ اسلامی نظریہ کیا ہے, اسلامی ریاست کیا ہے, مدینے کی ریاست کیا ہے, وہ یہ اللہ کے صحابہ کرام سکھا رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے جب یہ کہا تو مکے کے اور مدینے کے تاجر کہنے لگے اتنا پال تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو اتنا خریدے. ظاہر سی بات ہے خریدے گا تو اتنا مہنگا بیچنا پڑے گا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجارت تمہارے ساتھ نہیں اس رب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, سبحان اللہ, کہ جو ایک کے بدلے 100 عطا کر دیتا ہے, میں اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے جو 100 اونٹ آپ کے جو غلہ لے کر آ رہے تھے, آپ نے وہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, آپ نے فی سبیل اللہ بانٹ دیے. یہ سبق ہے کہ مشکل وقت میں کیسے بیہیو کرنا ہے. یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, جب پہلے سال قربانی ہوئی نا تو کہا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. صحابہ نے تقسیم کر دیا, کچھ کھا لیا, تقسیم کر دیا. جب دوسرے سال ہوا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب بھی 3 دن تک کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم رکھ سکتے ہو. اس وجہ کیا تھی کہ جب پہلی دفعہ ہوئی تو لوگوں کے درمیان گوشت کا ظاہر سی بات ہے لوگ کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, غریبوں تک گوشت پہنچا. اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ خود صاحب استطاعت ہیں تو اب ان کے پاس پہنچ گیا ہے, تو وہ خود بھی قربانی کے قابل ہو چکے ہیں. تو یہاں پر ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے, اور گوشت تقسیم کرتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے. آپ دیکھیں اتنی ساری اپنا دکھا رہے جانوروں کو دکھایا جا رہا ہے, ان ساروں کا گوشت ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہوگی. مثال کے طور پر آپ کے ایک حصے کی 50 بوٹیاں بن جاتی ہیں یا 100 بن جاتی ہیں جو بھی ہیں, اور وہ مختلف علاقوں میں چلی جاتی ہے. یہ تو اللہ ہی تقسیم کر رہا ہے نا. اور اگر بالفرض وہ ایک ایک بوٹیاں 100 گھروں میں چلی جاتی ہیں تو 100 گھروں سے آپ کو دعا مل رہی ہے, یقیناً 100 گھروں سے آپ کو ثواب مل رہا ہے, کیونکہ ایک بوٹی بھی پہنچا دینا بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. اس غریب کے گھر میں کہ جس نے کبھی گوشت نہ دیکھا ہو, اس غریب کے گھر میں جس کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں, اس غریب کے گھر میں کہ جس نے جو ہے اپنے گھر کو سنوارنے اور بنانے کے لیے پیسے نہ ہوں. ہمارے یہاں تو اچھا علامہ صاحب ہم شہروں میں رہتے ہیں نا, اس طرح کی باتوں کو ہضم کرنا کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. یار گوشت نہیں ہے تو اتنی نارمل سی چیز ہے, ہر دکان پہ مل رہی ہوتی ہے, یہ لے لیتے ہیں. یار یہ اویلیبل نہیں ہے, کیا ان کا وہ تھا تو کی جانے یار فریدا, روٹی بندہ کھا جاندی ہے, روٹی جو ہے وہ انسان کھا سکتی ہے. مطلب یہ روٹی کا. اور علامہ صاحب نے آپ نے جو ذکر کیا نا ناجائز منافع کا, تو دیکھیں معیشت کا کلیہ بھی کیا اصحاب سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ناجائز منافع جب قحط پڑ جائے اس وقت کا طرز عمل الگ ہے. بڑے تاجر ہیں عرب کے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن مشکل وقت میں بھی بزنس کرتے. اسلام میں منافع کی حد کوئی نہیں ہے. یہ گلاس میں بیچنا چاہوں نا, اگر میں 10 روپے کا خرید رہا ہوں اور شہر میں اس کی کوئی قلت نہ ہم سب کے پاس ہو, تو مجھے اختیار ہے میں 100 روپے میں بیچوں, 10 روپے میں خرید کر. اگر ہم چاروں کے پاس یہ گلاس موجود ہے, لیکن اگر پورے شہر میں میرے پاس ہے نا, اب 10 15 20% سے اوپر اگر میں لیتا ہوں تو یہ منافع ناجائز ہے. اسلام کیسا خوبصورت طریقہ ہے کہ منافع کی کوئی حد بھی نہیں ہے, لیکن اگر اس کی قلت ہے, کمی ہے, تو پھر اس کو ناجائز منافع. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اگر یہاں پہ ہمارے پاس جو سوشل ایسے رویے ہیں, اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک محلے میں جو ہے 2-3 بندوں نے قربانی کی, انہوں نے اپنا جانور قربان کیا, وہ لوگ یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جی فلاں نے قربانی کی, ہمیں گوشت نہیں بھیجا.
یار خود تو قربانی کی ہے تو بجائے کہ وہ کہے جی کسی اور کو دے دے تو وہ کہتے ہیں کہ یار صرف تھوڑا گوشت بھیجا ہمیں. بھائی تھوڑا جو بھیجا تو آپ نے کتنا ان کو بھیجا ہے جا کے؟ آپ نے جو جتنا جانور ہوگا جتنا حصہ ہوگا وہ سب کو دینا ہے. تو اس کے اندر وہ نقص نکال کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی اتنا بڑا جانور قربان کیا اور ہمارے ہاں جو تھوڑا سا گوشت بھیج دیا. تو ایک تو یہ رویہ جو ہے بھی شکر الحمدللہ کہنا چاہے کہ جتنا بھی وہ سب کو پورا پڑ جائے. ان لوگوں کو بانٹنے دیں. پھر جن لوگوں نے قربانی خود کی ہے وہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ پڑوس میں جنہوں نے قربانی کی انہوں نے ہمیں گوشت نہیں بھیجا. بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھائی دیا ہے, اگر انہوں نے آپ کو نہیں بھیجا تو ان کو کسی اور کے پاس دینا ہے وہ چاہیے. اب تیسری جو سب سے اچھی بات ہے, ہم ابتدا میں یہ گفتگو کر چکے کہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہے کہ یار 2.5-3 لاکھ روپے کا جانور بڑا مہنگا مل رہا ہے, ہم کس سے قربانی کریں, تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے فاؤنڈیشن نے ایک مقرر کر دیا ریٹ, ہاں واضح ہو گیا کہ بھائی مجھے نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے, نہ رات اور دن ہم نے جا کے گھومنا ہے کسی منڈی میں, نہ ہم نے تکلیفیں اٹھانی ہے. ان کی اپنی جو جیب اجازت دیتی ہے, انہیں آپ نے بتا دیا کہ بھائی ہمارے ہاں حصہ اتنے کا ہے, پورا کو اور گوٹ جو ہے وہ اتنے کا ہے. ایک آسانی پیدا ہو گئی. تو لوگ آرام سے اگر آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے بغیر پریشانی اٹھائے, ان کو واضح آپ نے بتا دیا کہ یہ ہمارے جانور ہیں, آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, آپ کا فارم ہاؤس بھی ہے, آن لائن بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی دھوکے بازی نہیں ہے کہ اگر کوئی جا کے کہے کہ جی نقص والا کوئی جانور اس کی بڑی صفتیں بیان کرے. کیونکہ دیکھیں جب ہم منافع خوری کی باتیں کر رہے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہیں اس میں تو پھر جائز اور ناجائز انسان کچھ بھی نہیں دیکھے گا. جانور کو پالتے اسی لیے ہیں کہ بڑے طریقے اپناتے ہیں کہ وہ جانور موٹا دکھائی دے. جب آپ خریدنے جائیں تو آپ کو چاقو چوبند صحت مند جانور نظر آ رہا ہے, آپ گھر پہ جب لے کر آئیں گے تو وہ آدھا کمزور ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ جو ہم جو 2 نمبری پن جو کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنا جانور بیچ رہے ہیں, جو خریدار ہے وہ آپ کو جو منہ بولے واپس سے لے رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں, تو اس کو آپ جو ہے اس طرح کا جانور نہ دیں کہ آپ بھی گنہگار ہوں اور وہ بھی گنہگار ہو. تو ایسے لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اگر اس طرح کاروبار کرتے ہیں تو اس طرح کا جانور مت لائیں, مت سیل کریں. اور دیکھیں یہ للہیت کے لیے بھی بڑا اہم ہے. شیطان تو ہر دم اس در پہ ہے کہ وہ ہمیں بہکائے. ہم اچھا جانور لیں, خوبصورت جانور لیں, نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں وہی افسوس والا معاملہ, شیطان وسوسہ ڈالے گا دل میں, بہکائے گا کہ فلاں سے زیادہ اچھا جانور ہے تمہارا, اس نے 2 لاکھ میں جیسا جانور لیا تم نے 2 لاکھ میں اس سے بہت اچھا. وہ 10 ہیلے بہانے تراشے گا. اور شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے اس میں زیادہ صورتیں اچھی ہوتی ہیں, وہ اچھی صورتوں سے ہمیں. تو یہ احساس فاؤنڈیشن کے تحت جو قربانی ہے یہ مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان دل میں بات ڈالے گا کہ ہمارا جانور گھر کے باہر ہی بندھے گا, لوگ دیکھ رہے ہیں, اچھا ماشاءاللہ بھائی شاہ صاحب آپ نے بڑا اچھا جانور لیا, اچھا علامہ صاحب یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا. وہ شیطان تو اس طرح کے وسوسے دل میں ڈالے گا. اب اگر ہم فاؤنڈیشن کے تحت قربانی بک کرتے ہیں اور ہم چاہیں تو ہمارے علاوہ ہمارے پڑوس میں بیٹھے کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا, ہمارے بچوں کو بھی نہ پتہ چلے, بھائی کو بھی اگر ہم چاہیں تو اپنے موبائل سے قربانی بک کر سکتے ہیں. ایک قربانی اللہ کی راہ کے نام پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر. نبی کریم کا طریقہ تھا کہ اپنی امت کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے. اب یہ تو قربانی وغیرہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, اب یہ محبت کا تقاضا ہے. سبحان اللہ. ہمارا تو ایک ہی نبی ہے, ان کی تو کروڑوں امت ہے, ہمارا تو ایک ہی نبی ہے. تو اب یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نبی کے نام پر بھی ایک حصہ لیں, پہلے جو اپنا خود پر جو واجب ہے اسے مکمل کر کے. اور مطلب شیطان کے بہکانے سے بچنے کا ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ ایک حصہ 2 حصے جو ہماری استطاعت ہے ہم احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے اسے بک کر لو اور کسی کو نہ بتائیں. پھر جو گھر پہ کر رہے ہیں چلے وہ بھی کریں, اللہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے نا. ہم نے اگر اس نیت سے اس پہ کر لیا, گھر پہ ایک جانور لے لیا, انشاءاللہ ہماری دونوں قربانیاں اور جتنی قربانیاں ہم کر رہے ہیں وہ سب انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول. تو یہ ایک طریقہ بھی ہے, مطلب ہم تو گناہگار لوگ ہیں تو اپنے ذہن میں جو چیز آتی ہے. علامہ صاحب صحیح ہے یہ. جی اصل میں یہاں پر ایک اور مسئلہ شرعی جو مسئلہ وہ یہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے. جو صاحب استطاعت نہیں ہے قرض لے کر قربانی نہ کرے, صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہے, اگر آپ ایک حصہ بھی اگر ڈال دیتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ احسان فاؤنڈیشن میں ایک حصہ آپ نے ڈلوا دیتے ہیں, آپ کو گوشت نہیں پہنچ رہا لیکن آپ کی قربانی
ہو گئی آپ پر واجب جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔ مکمل ہو گیا۔ اگر پھر آپ نے استطاعت اللہ نے اور دی ہے، اتنا مال ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہ حصہ بھی دلوا دیں، ان کے نام کا بھی، ایسے ہی صحابہ کا بھی، ایسے ہی اہل بیت اطہار میں سے کسی کا، آپ نے اللہ نے اتنی اگر طاقت اور قوت دی، پہلے واجب مکمل کر لیں، اس کے بعد جتنے بھی چاہے آپ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، جس کے لیے بھی کرنا چاہے وہ کر تو سارے راستے کھلے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جانزیب بھائی موجود ہیں، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جانزیب بھائی باغہ رسالت میں ہدیہ نعت۔ سبحان نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے غم، آغت ہی کچھ ایسی تھی، ارے یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے حضرت یوسف بھی، حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے، حضرت یوسف بھی، حشر میں ان کے چہرے کو، ارے جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو